الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا پروگرام اسلام کی روشنی جاری و ساری ہے، جس میں ہم مختلف مضامین پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم جو پروگرام پیش کر رہے تھے، جو احادیث مبارکہ اور آیات شریفہ پیش کر رہے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آج ہم گفتگو کریں گے معجزات پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو معجزہ دیا ہے، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزات عنایت فرمائے۔ سو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معجزات کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ معجزہ کا لفظ کیا ہے، اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں کس طرح سے آیا ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، معجزہ کا معنی ہوتا ہے کہ عاجز کر دینے والا، ایک ایسا عمل، ایک ایسا منظر اور ایک ایسا فعل جس کی طرح لانے کے لیے سامنے والا قاصر ہو جائے، عاجز آ جائے، اس طرح کا کام وہ نہ کر سکے، اس طرح کی چیز وہ پیش نہ کر سکے، عاجز کر دینے والی کو معجزہ کہیں گے۔ قرآن کریم میں معجزہ کا کہیں پر بھی ذکر معجزہ کے نام سے نہیں ہوا، بلکہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی آیت کے لفظ سے معجزہ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آیت کے نام سے اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آیت دیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے آیت دیا ہے، اور آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ معجزہ کو نشانی اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں استعمال کیا ہے، لفظ آیت اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ معجزہ ایک نشانی ہوتی ہے جو نبی لایا ہے وہ نبی کے حقانیت کی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے پیغمبر ہوتے ہیں، رسول اور نبی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ معجزہ عطا کر دیتا ہے جو انسان کے ذہنوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ دماغ وہاں پر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسی حرکت ہو گئی جو خلاف عادت ہے، جس طرح دنیا میں نارمل دنیا میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے۔ سو جب نبی وہ چیز پیش کرتا ہے اور اس کی طرح دیگر لوگ نہیں لا سکتے، نہ جادوگر اس کی طرح لا سکتے ہیں، نہ دیگر عامت الناس اس کی طرح لا سکتے ہیں، سو لوگ وہاں پر عاجز آ جاتے ہیں اور ان کو تسلیم کرنا پڑتا کہ یہ جو شخصیت آئی ہے، یہ جو بات کو پیش کر رہی ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص شخصیت ہے، ایک خاص ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ سو انبیاء کی حقانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی معجزات عنایت فرماتا، اور احادیث شریفہ میں اس کے لیے لفظ معجزہ کا استعمال ملتا ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے مورخین نے بھی اس کے لیے لفظ معجزہ استعمال کیا ہے، اور یہ لفظ کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ سو عام استعمال کے اندر بھی اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ بعض حضرات تھوڑا سا غلطی اس میں یہ کر دیتے ہیں کہ کوئی بزرگ سے اگر کرامت ظاہر ہو جائے، یا کوئی ایک عام انسان سے بھی کوئی ایک انہونی کام اور ایک نیا کام اور عجیب ترین کام اگر ہو جائے تو اس کو بھی بعض لوگ غلطی سے معجزہ کہہ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، معجزہ لفظ کے اعتبار سے تو عاجز کر دینے والی اس کا معنی ہوتا ہے، ایسا عمل جو عاجز کر دینے والا ہو، لیکن اصطلاح شرع میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی ایک خصوصی طاقت، ایک خصوصی حکم ہوتا ہے جس میں ایک عادات کے خلاف ایک ایسا عمل ہو جاتا ہے جس کو لوگ لانے سے قاصر ہوتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا ہے۔ سو انبیاء علیہ السلام سے جو اس طرح کی حرکت یا اس طرح کی بات کا ظہور ہوتا ہے اس کو ہی معجزہ کہیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اگر اولیاء سے اس طرح کی بات ظاہر ہوتی ہے تو اس کو خرق عادت کہتے ہیں، یا پھر اس کو کرامت کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر دوسروں سے ظاہر ہو تو پھر اس کو چمتکار کہیں گے یا پھر جادو وغیرہ کہیں گے۔ وہ سو الگ بات ہوں گے، اس میں نظر کا دھوکہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ انبیاء سے جو ظاہر ہو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ اگر وہ معاملہ کسی اور سے ظاہر ہو تو وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔
اللہ تبارک و تعالی تقریباً سبھی انبیاء کو معجزات عنایت فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ ملا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرنے کے بعد نہیں جلنے کا معجزہ عنایت فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عنایت فرمایا، جس میں ایک عصا ان کا تھا جو ان کے حکم سے جو وہ ڈالتے ہی سانپ اور اژدہا بن جاتا تھا، اور ان کا ہاتھ تھا جو وہ جیب میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ ہاتھ ان کا چمکنے لگ جاتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردہ آدمی کو قم اللہ کے حکم سے اٹھ جا جب کہتے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا، اور پیدائشی جو نابینا ہوتا ہے اس کے آنکھ پہ سے اگر وہ اپنا ہاتھ پھیر دے تو وہ دیکھنے لگ جاتا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو نابینا ہوتا ہے یا پھر وہ کھوڑ کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، ہاتھ پر سفیدی آ جاتی ہے، وہ لا علاج مرض تصور کیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے سو وہ شفا حاصل کر لیتا، نہیں دیکھنے والا دیکھنے لگ جاتا، اور اس طرح کی بہت سارے باتیں ہوتی۔ تو سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عنایت فرمایا، 1 2 3 4 کی بات نہیں ہے، کثیر معجزات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر میں معجزہ عنایت فرمایا تھا، ان کے کرتے میں معجزہ عنایت فرمایا تھا، جو کرتا اپنے والد کے چہرے پہ ڈالے سو ان کی بینائی پلٹ کر آ گئی تھی۔ اس طرح تقریباً سبھی انبیاء کے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو پلٹا دیتے تھے، جنات پر حکومت کرتے تھے، سارے حیوانات اور پرندوں پر وہ حکومت کیا کرتے تھے، سارے پرندوں کی وہ زبان جانتے تھے، سو یہ ان کے معجزات رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات تھے، ان کا ترنم معجزہ تھا ان کا، اور ساتھ ساتھ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوہے کو جس طرح چاہے موڑ دیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد جس طرح سے ایک تاگا یا موم جس طرف چاہے اس کو ہم موڑ لے سکتے ہیں، اور جو چاہا شیپ اس کو ہم دے سکتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آنے کے بعد اس طرح کا میٹل اور لوہا بھی اس طرح سے نرم ہو جاتا تھا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے کثیر معجزات عنایت فرمائے، سارے انبیاء کو معجزات ملے ہیں لیکن محدود ملے ہیں، کسی کو 1 ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 10 ملے، کسی کو 20-25 ملے، سب کو محدود ملے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت رہی ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، تمام انبیاء میں افضل ترین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک محبوب ترین ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ بندے ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخر الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، ان کے بعد کسی نبی کو پھر مبعوث ہونا نہیں ہے، کوئی اور نبی آنا نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر معجزات عنایت فرمایا، اتنی کثیر تعداد میں معجزات اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عنایت فرمایا، اتنے معجزات دیا ہے اپنے فضل و کرم سے کہ اس کو گننا ممکن ہی نہیں ہے۔ قاضی عیاض اپنی کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو گنائے جانا ممکن نہیں۔ اسی طرح سبھی لوگ جو معجزات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر مضامین لکھے ہیں، اپنا قلم اٹھائیں، چاہے وہ قدیم لوگ ہو یا جدید لوگ ہو، سارے لوگ اس بات پر متفق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات اتنی کثرت سے ملی کہ اس کو گنا جانا یہ ممکن نہیں ہے، گنتی سے باہر بے شمار معجزات اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے۔ پھر ساتھ ساتھ محترم ناظرین کرام، یہ میں بات آپ کو بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عنایت فرمایا وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ معجزہ ہے جو انسان کی عادت سے بالکل باہر ہے، انسان کے مزاج سے اور اس کی ظاہری اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے وہ انسانی ذہن اور گمان کے بالکل باہر نظر آتا، اور کچھ معجزات ایسے ہیں جو انسان کے اپنے ذہن اور اس کی عادت کے مطابق نظر آتے ہیں لیکن وہ بھی معجزہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی عادت سے جو باہر چیزیں نظر آتی ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم آگے احادیث میں پڑھیں گے، کہ چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو پلٹا دیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو رکا دیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو چلا دیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنکریاں کلمہ پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے احد کا پہاڑ ہلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے کھانا بڑھ گیا۔ سو یہ
ایسی باتیں ہیں جو انسانی ذہن میں نہیں آتی۔ ایک کٹورا بھر پانی میں سے ہزاروں آدمی کا لشکر پانی پی بھی لیا، نہا بھی لیا، اپنے سواریوں کو بھی پلا دیا، گھوڑے اونٹ سب کو پلا دیا، پھر بھی پانی جیسا کا ویسا بچا رہا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کے عقل میں داخل نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت میں ہوا، ہزاروں لاکھوں نے اس کا مشاہدہ کیا، تاریخ میں یہ باتیں ساری قلم بند ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات ہو گئی جو انسان کے عادت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بھی معجزہ عنایت فرمایا جو انسان کی عادت میں داخل ہے۔ وہ کس طرح سے؟ جس طرح سے الف با تا ثا جیم ہا خا، یہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں جو ایک نارمل الفاظ ہے، عربی زبان کے حروف ہوتے ہیں، یہ عربی زبان کے حروف ہر انسان تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں، سبھی مسلمان جانتے ہیں اور غیر مسلم حضرات بھی کثرت سے جانتے ہیں اور عربی زبان بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ وہی لفظ ہوتا ہے فی، من، علی، فوق، تحت، امام، خلف، رجل، مرأہ، آدمی، مرد، جتنے الفاظ عربی زبان کے ہوتے ہیں سارے انسان بھی استعمال کرتے ہیں، قدیم استعمال بھی ہے، جدید استعمال بھی ہے، سارے الفاظ ڈکشنریوں میں موجود ہے، لسان العرب میں ہے، منجد میں ہے، اور اسی طرح المحیط میں ہے، تارج العروس میں ہے، اسی طرح سارے لغات کے اندر یہ سارے الفاظ موجود ہے۔ الفاظ بھی موجود ہے، لیٹرز یعنی حروف بھی موجود ہے، ان کا استعمال بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود قرآن کریم وہی حروف پر ہے، الف با تا ثا جیم ہا خا دال، سارے یہی حروف ہے، اور اس کے علاوہ الفاظ بھی وہی ہے اور ان کا استعمال بھی عربی زبان ہے، کوئی اور زبان نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی زمانے میں ایسا نہیں پیدا ہوا یا کوئی جماعت ایسی پیدا نہیں ہو سکی ہے جو قرآن کے دو لفظوں کے جوڑ برابر بھی کوئی پیش کر سکے۔ آیت کو آیت اس لیے بھی کہا جاتا، قرآن کریم کے اندر جو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، قرآن کریم جو 30 پارے اور 114 سورتوں پر مشتمل ہے، اس میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ہر آیت کو آیت اسی لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ آیت کا لفظ قرآن کریم کے اندر معجزہ کے لیے استعمال ہوا۔ ہر آیت ساری انسانیت کو اور سارے جنات کو، سارے انسان اور جنات ملا کر سب کو اللہ تبارک و تعالی چیلنج دیتا ہے کہ ایک آیت اگر اس طرح کی لا کر بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ ایک آیت اللہ تبارک و تعالی ایسی نازل کیا کہ عربی زبان بولنے والے، شعر بولنے والے، فصحاء، بلغاء، ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی جماعتیں بھی جب بیٹھ گئی تو ایک آیت کی مثال بھی پیش نہیں کر سکی۔ قرآن کا ہر حرف معجزہ ہے، ہر کلمہ معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے، اسی طرح ہر سورہ معجزہ ہے، ہر پارہ معجزہ ہے، اور سارا کا سارا قرآن معجزہ ہے۔ اس کے اتنے معانی دیکھیے آپ، قرآن کریم تو ایک ہی کتاب ہے لیکن پچھلے 1400 سال سے مفسرین تفسیر کرتے ہی جا رہے ہیں، ہر نئی تفسیر میں ہر مرتبہ نئے معانی آ رہے ہیں جو اسلام کے اصول کے مطابق ہے اور عین قواعد کے مطابق اور سیاق و سباق کے بالکل مطابق ہے۔ نئے معانی نکلتے ہی جا رہے ہیں لیکن مفسرین ختم ہوتے جا رہے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کی تفاسیر ختم نہیں ہو رہی۔ اس کا معنی میں اعجاز ہے، اس کے تلفظ میں اعجاز ہے، اس کے ترنم میں اعجاز ہے، اس کے الفاظ کے جوڑ میں اعجاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دکھنے کو تو ایک عربی زبان، دکھنے کی تو ایک عربی زبان ہے، لکھنے میں عربی زبان ہے، بولنے میں عربی زبان ہے، کئی ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ زمانے میں عربی زبان جانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کے برابر بھی اس کے ہم پلہ نحوی صرفی اعتبار سے، بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، ترنم کے اعتبار سے، سیاق سباق کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے ایک آیت کے برابر بھی کوئی انسان آج تک پیش نہیں کر سکا، نہ انسان پیش کر سکا نہ جماعتیں پیش کر سکی۔ اللہ تبارک و تعالی تو جن اور انسان دونوں کو ملا کر قرآن کریم میں بارہا چیلنج کیا کہ جنات اور انسان سب مل کر سر جوڑ کے بیٹھ جائیے، لیکن ایک طرح اس کی آیت کی اس قرآن کریم کی آیتوں میں سے ایک آیت کے برابر بھی کوئی آیت اگر لا سکتے ہو تو لا کر بتا دو۔ یہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو دکھنے کو تو عادت کے مطابق ہے، عام گفتگو کے مطابق ہے، عام تلفظ کے مطابق ہے، لیکن اس کے اندر اعجاز ہے جو انسان لا نہیں سکتا۔ ساتھ ساتھ قرآن کریم کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مزید یہ اعجاز دے دیا اور یہ کمال دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، وانا لہ لحافظون، اور بالضرور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم پچھلے 1400 سال میں ایک حرف بھی نہیں بدلا،
محترم ناظرین کرام، دیکھیں ہم جتنا بھی حفاظت سے جو کچھ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں، جو کچھ زمانہ جیسے آگے بڑھتے جا رہا، راوی اس کو منتقل کرتے جا رہے ہیں، مورخین اس کو لکھتے جا رہے ہیں، بائبل میں کئی قسم کے نسخے آج بن چکے ہیں، ہم عرب زبان کے کئی کتابوں کو لیتے ہیں، اس میں کئی نسخے بن گئے ہیں، یہاں تک کہ احادیث شریفہ جو منتقل ہوتے ہیں اس کے کئی نسخے بن چکے ہیں، الفاظ کا تھوڑا بہت اختلاف، کہیں پر فاء کا، کبھی نون کا، کبھی بے یا کا اور تا کا، اس طرح کے اختلافات ملتے ہیں۔ مختلف قسم کے الفاظ میں اختلافات دنیا کی ساری کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو پچھلے آج 15ویں صدی آ چکی ہے، قرآن نازل ہونے کے بعد سے اب یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، لیکن آج تک بھی ایک حرف، ایک نقطہ، ایک حرکت میں اس کے کسی قسم کا اختلاف اور تغیر نہیں آیا ہے۔ سارا کا سارا قرآن جو کا تو محفوظ ہے اور قیامت تک بھی محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ قرآن کریم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گا، اور قیامت تک اس کے محفوظ رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود صحابہ کرام کو حضور کے معجزات سے فیض عنایت فرماتا تھا، ایمانی یقین عنایت فرماتا تھا۔ صحابہ کرام ٹھہر کر اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، صحابہ کرام درختوں کو چلتے ہوئے دیکھے، صحابہ کرام حضور کے دست مبارک میں کھانے کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کسی کنویں میں گر جانے سے کنویں کا پانی ابلتا ہوا صحابہ کرام نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سارے معجزات صحابہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، وہ اپنے ایمان کو مزید مضبوط اور یقین کو کامل انہوں نے بنایا۔ لیکن آج کے زمانے میں جو پیدا ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء، اور یہ ہمارا جو زمانہ ہے قیامت تک آنے والے زمانے کے سارے مسلمانوں کے لیے اور کفار کے دیگر مذاہب کے خلاف حجت کے طور پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ بھی نہیں رہتا تو شاید امت کے بھٹکنے کے امکان ہو جاتے، اور دوسرا یہ ہوتا کہ اس بعد میں آنے والوں کو یہ شکوہ ہوتا کہ مولا ان کے ایمان کے کمال کے لیے تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عنایت فرمائے ہیں، جبکہ ہمارے ایمان کی پختگی کے لیے ہم کو کچھ نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے روپ میں ایک ایسا دوام والا معجزہ دے دیا، ایک ایسا کنٹینیو معجزہ دے دیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ قیامت کھڑی ہو جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، زمین و آسمان ختم کر دیے جائے گی، میدان محشر آ جائے گا، لیکن قرآن کریم کے ایک حرف میں تبدیلی نہیں ہو سکے گی، اور اس کے معانی اختتام کو نہیں پہنچیں گے۔ سارے کے سارے انسان، کوئی ایک انسان بھی اس کے کل معانی پر حامل اور کل معانی کا جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معجزہ پیش کرنے والا نبی آنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خاتم الانبیاء کو ایک ایسا معجزہ عنایت فرمایا جو کہ کنٹینیو ہے اور رکنے والا نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، سابقہ انبیاء کو جتنے معجزات دیے گئے ہیں تو ہر نبی کے بھیجے جانے کا ایریا مختص ہوتا تھا، یہ زمین میں آپ کو تبلیغ کرنا ہے، یہ قبیلے میں، یہ خاندان میں اور یہ علاقے کے لوگوں میں آپ کو تبلیغ کرنا ہے، اور پھر وہ نبی گزر جاتے، انتقال ہو جاتا تو ان کے بعد پھر ایک نبی آنے والے ہوتے، تو ان کا زمانہ بھی لمیٹڈ ہوتا، ایریا بھی لمیٹڈ ہوتا، اور جن کے پاس بھیجے گئے وہ بھی لمیٹڈ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے معجزات کی تأثیر کو بھی اتنا ہی لمیٹڈ رکھا اور محدود رکھا، اس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ اور آگے بڑھنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بعثت الی الخلق کافہ، کہ میں سارے مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ساری مخلوقات کا لفظ استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت الی الخلق، میں ساری مخلوقات کے پاس بھیجا گیا ہوں، کافہ، سارے کے سارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت صرف انسانوں پہ نہیں رکتی، جنات پہ نہیں رکتی، بلکہ سارے چیزوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سارے لوگوں کے لیے ہے تو ایریا محدود نہیں ہوا، لوگ محدود نہیں ہوئے، ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو زمانہ بھی محدود نہیں ہوا، زمانہ بھی ان لمیٹڈ دیا، غیر متناہی دیا، کنٹینیوس دیا، ایریا بھی لامحدود اور ان لمیٹڈ دیا، اور جس کے پاس مبعوث ہو گئے وہ بھی ان لمیٹڈ، بلکہ سارے کے سارے لوگوں کے پاس حضور تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا معجزہ عنایت فرما دیا جو معجزہ بھی سارے لوگوں کے لیے ہو جائے، اور اس کا کوئی حدود بھی، زمین کے اعتبار سے بھی کوئی حدود نہیں، سارے جہاں میں وہ پھیل جائے گا، اور ساتھ یہ ہے کہ اس کا کوئی ڈیوریشن نہیں ہے کہ فلاں ٹائم پر آ کر قرآن ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ قیامت تک قرآن جاری رہے گا، قرآن ہر جگہ پھیلتا رہے گا، اور اس میں ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوگی۔
یہ مختصر سی تشریح تھی جو معجزات کے بارے میں آپ سے بیان کرنا چاہتا تھا، سو بیان کر دیا۔ اب آئیے احادیث کی طرف چلتے ہیں اور ایک ایک معجزے کو ہم پڑھتے ہوئے چلتے ہیں قرآنی آیات اور احادیث شریفہ کے روپ میں، کہ اس کے روشنی میں ہم پڑھتے چلیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح کے معجزات عنایت فرمائے۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ قمر کی پہلی آیت 27ویں پارے میں، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ بے شک قیامت قریب ہو گئی۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی، ساعہ قیامت کو کہا جاتا ہے، قیامت قریب ہو گئی۔ وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ پڑا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد علماء کرام بتاتے ہیں کہ چاند کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو ٹکڑے کیا ہے اپنے اشارے سے، اس معجزہ کا انکار گویا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا۔ کوئی انسان اس کا انکار کرتا ہے گویا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو کوئی بھی معجزے کا انکار ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض وقت بعض معجزات کے جو روایتیں اور سندیں ملتی ہے وہ نہایت ضعیف ہوتی ہے، سو اس کو رد کیا جاتا ہے یا اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ ضعیف السند کو اگر رد کیا جاتا ہے کسی وجہ سے تو وہاں پر تکفیر وغیرہ اور اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی۔ اس کے برخلاف جب قرآنی آیت میں آ گیا اور متواتر صحیح السند حدیث اور متواتر السند سے کوئی روایت اگر مل جاتی ہے تو اس کا انکار سے انسان کو کفر لازم آتا ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ پہلا معجزہ ہم جو بیان کر رہے ہیں آج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اس کی تشریح حدیث شریف میں یوں آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں قال انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لقطین، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا، اس طرح سے کٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ فستر الجبل فلقۃ وكانت فلقۃ فوق الجبل، فرماتے ہیں کہ دو ٹکڑے ہو گیا اور ایک پہاڑ کے رخ پر ہم دیکھ رہے تھے چاند کو، وہاں پر چاند دو ٹکڑے ہوا، اس میں سے ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے جا کر چھپ گیا تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے بازو کے حصے میں اور پہاڑ کے اوپر کے حصے میں ہم کو نظر آ رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اشہد، جب وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور سارے لوگ دیکھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا۔ معاملہ یہ تھا کہ قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کی کوئی بات دلیل بتائیں کہ اگر آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتا سکتے ہیں تو بتا دیں۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاند کو دو ٹکڑے کیے تو سارے لوگوں کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہے اور سارے لوگوں کو اب مان لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بھی پہنچا دیے اور اپنے سچ ہونے کی دلیل انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے عطا کر دیے، دلیل بیان کر دی ہے۔ اب اس کے بعد اگر قوم انکار کرتی ہے تو اس کے ذمہ دار حضور نہیں ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری بات اور اس پر دلیل بھی لوگوں کو بتلا دیے۔ اسی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اشہد۔ اور ایک روایت میں آتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ جو روایت میں بھی آپ کو سنایا وہ متفق علیہ ہے اور آگے بھی جو روایت سنا رہا ہوں وہ بھی متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ فاراہم انشقاق القمر مرتین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ کوئی نشانی بتلائے، کوئی معجزہ بتلائے۔ قوم آئی کفار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی طرف بلاتے اور ان کو وحی کی بات کرتے، قرآن کی بات کرتے تو وہ بات بولتے کہ بھئی آپ کے پاس یہ قرآن نازل ہوا، وحی ہوئی، یہ تو ہم نہیں دیکھے، ہم کو کوئی ثبوت بتاؤ، کوئی ایسی نشانی بتلاؤ جس کو ہم دیکھ کر ہم مان جائیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، کوئی ایک نشانی اور معجزہ ہم کو دکھاؤ۔ فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر مرتين، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند کا دو ٹکڑے ہونا دو مرتبہ دکھلایا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث اور اس طرح کے بہت سارے دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے، باب الاستسقاء وغیرہ میں موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اس طرح بہت سارے کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو مرتبہ دو ٹکڑے کیا ہے، یہ بات آتی ہے۔ سو ان چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک مرتبہ نہیں ہوا یہ معجزہ ظاہر، بلکہ دو دو مرتبہ ہوا۔ ایک روایت اور ہے معجزہ سے متعلق کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ وهو يخطب بالمدینہ،
کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حاضر ہوا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطاب فرما رہے تھے جمعہ کے دن، وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور جمعہ کا خطبہ تھا، اور جمعہ کے خطبہ میں وہ ایک شخص حاضر ہوا، فقال قحط المطر فاستسقِ ربک، یا رسول اللہ بارش رک گئی، خشک سالی آ گئی، پانی کہیں پر بھی نہیں ہے، ہر طرف خشک سالی ہے، پانی نہیں ملتا، فاستسقِ ربک، اے ہمارے پروردگار، یا رسول اللہ ہمارے پروردگار اور اپنے پروردگار سے ہمارے لیے پانی مانگیے۔ فنظر الى السماء، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب دیکھے، وما نرى من سحاب، اور ہم دیکھتے تھے کہ آسمان پر کسی قسم کا کوئی ابر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت یہ اپیل کی گئی، آدمی نے مطالبہ کیا، استدعا کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے ہمارے لیے پانی مانگیں، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھے اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ابر کا کسی قسم کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، وما نرى من سحاب، ہم کوئی ابر آسمان میں نہیں دیکھتے۔ فاستسقا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کی۔ فنشأ السحاب بعضه الى بعض، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، ہم دیکھے کہ ابر ایک دوسرے کو ابھار کر لا رہا تھا، ابر بننا شروع ہو گیا اور ابر جمع ہونا شروع ہو گیا۔ ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدینہ، اس کے بعد اچانک یکایک ابر بھی جمع ہونا شروع ہو گیا اور ابر شروع بھی ہوا، اس کے بعد بارش ہونا بھی شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں پانی بہنے لگ گیا۔ محترم ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آسمان بالکل صاف ستھرا ہو جائے اور اس کے بعد اگر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں یا اگر بارش ہونا بھی ہے، موسمی بارش اگر آنا بھی ہے، تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ابر کو آنے کے لیے 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے ایک آدھ دن تو لگ ہی جاتا۔ جب ابر آپ کی حد نظر سے دور ہو، تیز رفتار ہوائیں بھی اگر چلیں گے تو 2-3 گھنٹے سے پہلے تو ابر آنے والا نہیں ہے۔ یہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ 4 بلڈنگوں کے درمیان ٹھہرے تھے، تھوڑا ہی آسمان نظر آ رہا تھا جس میں ابر نہیں تھا، نہیں، یہ تو مدینہ شریف کی بات ہے اور اب سے 1450 سال پہلے کی بات ہے، جہاں پر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی 2-3 منزلہ مکانات بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور صحابہ کرام جب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو سارا آسمان ان کے سامنے کھلا ہے، دور دور تک ابر کا کوئی نشان نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو یکایک یہ دیکھتے ہیں کہ ابر بھی یکایک جمع ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ختم ہونے تک برسنے بھی لگ گیا، اور اتنا برس گیا کہ مدینے کی گلیوں میں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ فما زالت الى الجمعۃ المقبلۃ ما تقلع، فرماتے ہیں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بارش اتنی ہوئی کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آ گیا، پورے 7 دن ہو گئے، 8واں دن سٹارٹ ہوگا، پھر جمعہ آ گیا، 8واں دن چل رہا ہے اور پانی ہے کہ رکتا ہی نہیں پانی، اور وہ ابر چھٹتا ہی نہیں۔ ثم قام ذلك الرجل او غيره والنبي صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے جمعہ کو 8ویں دن جب جمعہ میں خطاب فرما رہے تھے، جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا، تو وہی آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا، یا راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ وہی آدمی تھا یا کوئی دوسرا آدمی تھا، الغرض کوئی آدمی پھر دوبارہ کھڑا ہوا، فقال غرقنا، وہ آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہم تو ڈوب رہے ہیں، ہم تو ڈوب گئے، فادعوا ربک یحبسها عنا، اپنے پروردگار سے یہ سوال کرو کہ وہ بارش کو رکا دے۔ یا رسول اللہ اتنی بارش ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد کہ صحابہ میں سے ایک صحابی یہ کہنے لگے ہم تو ڈوبنے کے در پہ ہے، یا رسول اللہ آپ اپنے پروردگار سے کہیں کہ یہ پانی کو رکا دیا جائے، پانی بس ہو گیا۔ فضحک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہنس پڑے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی ہنسے، یہ بات کہی جائے تو اس وقت یہ نہیں سمجھنا کہ جس طرح ہم کھلکھلا کر ہنستے ہیں، کھلکھلا کر ہنسنا، قہقہہ لگا کر ہنسنا یہ شریعت میں مکروہ ہوتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آواز سے نہیں ہنسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کم مسکراتے تھے یا زیادہ مسکراتے تھے؟ کم مسکرانے کے لیے تبسمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ضحک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہنسے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسکرائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اس شخص کے کہ یہی شخص تھا جو پانی کا مطالبہ کر رہا تھا، ایک ہفتہ کیا بارش ہو گئی، اس کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہم ڈوبنے کے در پر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ثم قال، پھر کہنے لگے اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے اطراف میں برسا دے، ہمارے اوپر نہ برسا۔ اب دیکھیے کتنی حکومت چل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابر پر، فرما رہے ہیں اے اللہ، دعا کر رہے ہیں اے اللہ
ابر کو اس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں اشارہ بھی آتا ہے دوسری روایتوں میں، اس روایت میں تو نہیں ہے لیکن میں دوسری روایتوں میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انگلی سے اشارہ کر رہے تھے، اس طرح اشارہ کر رہے تھے، فرماتے حوالینا لا علینا، حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں برسا، مدینہ منورہ کے اطراف میں برسا، مدینہ منورہ پر، مدینہ پر نہ برسا، حوالینا لا ولا علینا مرتين او ثلاثا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمائے۔ فجعل السحاب يتصدع عن المدینہ، پھر ہم دیکھے کہ وہ جو ابر تھا وہ مدینہ شریف کے اوپر سے پھٹنے لگ گیا اور کٹنے لگ گیا اور چھٹنے لگ گیا، یمینا و شمالا، دائیں بائیں وہ ابر ہٹنے لگ گیا، یمطر ما حوالینا ولا یمطر منها شیء، فرماتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اطراف تو زبردست بارش ہو ہی رہی تھی لیکن مدینہ شریف کے اوپر ایک قطرہ بھی پانی نہیں آ رہا تھا، بارش رک گئی تھی۔ یریہم اللہ کرامۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم و اجابت دعوتہ، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو اس طرح قبول کر کے فوراً قبول کر کے اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو، امت کو اپنے نبی کے مقام اور عظمت بتانا چاہتا تھا۔ یہ کس کے الفاظ ہے؟ یہ ہمارے آپ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے۔ وہ فرماتے یریہم اللہ کرامۃ نبیہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی کرامت اور عزت اور مرتبہ اور اختیارات اللہ تبارک و تعالی امت کو دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اجابت دعوتی، اور اپنے نبی کی دعا کتنا جلدی قبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی یہ بھی ان کو بتانا چاہتا تھا۔ محترم ناظرین کرام، کیونکہ ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو گیا، ہم یہ 2 معجزات کے ساتھ اپنے مضمون کو روک لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈز میں مزید معجزات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امید کہ آپ MQTV پر اس پروگرام یعنی اسلام کی روشنی، یہ پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں گے تاکہ قرآن اور حدیث سے ہم کو روشنی مل سکے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہمارے پروگرام اسلام کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق احادیث شریفہ پڑھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا جو پچھلا ایپیسوڈ تھا اس میں ہم لفظ معجزہ کی تشریح کیے اور اس میں یہ واضح کیے کہ معجزہ کو قرآن کریم کے اندر کیا کہا گیا، اس کو آیا کہا گیا، اور ہمارے جو اسلاف رہے ہیں بزرگان دین، مفسرین، محدثین، ائمہ، صحابہ سے لے کر آج تک اس کو ہم معجزہ کہہ رہے ہیں۔ معجزہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عاجز کر دینے والی شے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کے ذریعے کچھ ایسے عمل سرزد کرواتا ہے، کچھ ایسے کام ان کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی اور ان کے فعل سے کرواتا ہے جس کی وجہ سے سارے کے سارے اقوام اس کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں اور دنگ رہ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ہم معجزہ کے بارے میں بات کرنے کے بعد یہ بات بتائے تھے کہ معجزہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی بات ہم یہ بتائے کہ انبیاء علیہم السلام، سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات دیا، لیکن کیونکہ ان کا زمانہ اور امت محدود تھی تو ان کا جو معجزہ تھا وہ ان کے زمانوں کے ساتھ ختم ہوتا چلا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم الانبیاء اور آخری نبی بن کر آئے سو اللہ تبارک و تعالی ایک تو ان کو بے شمار معجزات دیا کہ ان کے معجزات کو کوئی آج تک گن نہ سکا، پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بعض معجزات ایسے دیے جو اس وقت ہوئے اور ختم ہو گئے، اور بعض ان کے معجزات ایسے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ ہم نے بتایا تھا کہ جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یا درخت کا چلنا یا پانی کا بڑھ جانا، یہ اس طرح کے معجزات ہے کہ یہ ہوئے اور ختم ہو گئے، لیکن ایک معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے، وہ قرآن کریم ہے جو کہ جاری و ساری ہے اور وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک وہ معجزہ جاری رہے گا اور وہ معجزہ ہی رہے گا۔ کوئی انسان اور جنات سارے کے سارے بھی اگر مل جائیں تو قرآن کے جیسی آیتیں اور قرآن کے جیسے الفاظ اور اس طرح کے جملے، بامعنی جملے، اتنا سیاق نسق والے جملے، ترنم والے جملے وہ بنا ہی نہیں پائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم کے بارے میں یہ بات ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہم آغاز کر دیے تھے اور یہ بات بھی واضح کیے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
زمانہ مبارک وہ قیامت تک ہے اور لامحدود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری کائنات کے لیے ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ساری کائنات کے لیے ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ وہ بھی قیامت تک قائم رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی جاری و ساری رہیں گے۔ اور جو عام معجزات ہیں جو ہوئے اور ختم ہو گئے، ان معجزات میں سے ہم ان کا ذکر کرنا شروع کیے تھے، اور یہ بات بتائے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے 2 مرتبہ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ چاند جب 2 ٹکڑے ہوا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چاند کا ایک حصہ پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا اور دوسرا حصہ لوگ کو واضح طور پر پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا تھا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 ٹکڑے چاند 2 مرتبہ ہوا تھا۔ اس کو ہم نے روایت کیا اور اس کے بعد یہ بات بتلایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جبکہ وہ جمعہ پڑھا رہے تھے، اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہر طرف قحط سالی ہو گئی، برسات نہیں ہوتی، یا رسول اللہ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے پانی مانگیے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اور آپ کی دعا جیسے ہی مکمل ہوتی تو اتنی زبردست بارش شروع ہو جاتی، حالانکہ اس وقت آسمان پر ابر کا کوئی نظارہ نہیں تھا، ابر کا کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے مبارکہ کے ساتھ ہی اچانک ابر بھی آ جاتا اور ایسی بارش شروع ہو جاتی کہ سارے مدینے کے گلیوں میں پانی بہنے لگتا، اور اتنی بارش ہوتی اور رکتی نہیں، یہاں تک کہ ایک جمعہ جا کر دوسرا جمعہ آ جاتا۔ جب 8واں دن دوسرا جمعہ آ جاتا تو وہی شخص عرض کرنے لگتا خطبے کے دوران کہ یا رسول اللہ پانی کو رکائیے کیونکہ ہم ڈوب رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس جملے پر مسکرا دیتے، اس کے بعد ارشاد فرماتے اللہم حوالینا لا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں برسا دے، ہم پر نہ برسا۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں، اور ایک روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اس طرح سے اشارہ بھی کرتے ہیں ابر پر کہ ہمارے اطراف میں چلا جا اور بیچ میں نہ رہے۔ راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ سارے دیکھیں کہ اسی وقت ابر چھٹنے لگ گیا، اور مدینہ منورہ کے اطراف سارے ریگستان میں اور اطراف کے علاقوں میں بارش ہو رہی تھی، مدینہ شریف کے اوپر عین ان مکانات کے اوپر بالکل بارش نہیں ہو رہی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود یہ جملے وہ فرماتے ہیں یریہم اللہ کرامت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم و اجابت دعوتی، کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اپنے بندوں کو اپنے نبی کی کرامت اور عزت اور عظمت اور اختیار بتانا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کا مقام بتانا چاہتا کہ جہاں پر حضور فرماتے ہیں کہ اے اللہ برسا دے تو تبھی بارش شروع ہو جاتی ہے، جہاں پر حضور فرما دیتے ہیں کہ یہاں تک برسنا اور یہاں تک نہیں برسنا تو اس کے مطابق بھی عمل کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق حکم نافذ کرتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہوئے آج کے اس ایپیسوڈ میں نئے احادیث پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ معجزات سے متعلق احادیث کو ہم پڑھتے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی چاہا تو ہم معجزات کی لسٹ کو اس ایپیسوڈ میں یا اگلے ایپیسوڈ میں مکمل کر لیں گے، کافی کچھ معجزات انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں قال خسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج خسوف ہو گیا، یعنی سورج گہن ہو گیا۔ سورج کے سامنے جب چاند آتا ہے، وہ آج کل کی سائنس بتاتی ہے، ساری تفصیلات اس کی بتاتی ہے کہ سورج کا ایک حصہ کالا ہو جاتا ہے یا سارا کا سارا سورج کالا ہو جاتا ہے۔ جب وہ سورج گہن ہوتا ہے تو اس کی ایک نماز ہوتی ہے شریعت میں، 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتا ہے، اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گہن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج گہن کی نماز پڑھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے جب نماز مکمل ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رأیناک تناول شیئا فی مقامک ثم رأیناک تکعکعت، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم دیکھے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ اپنی جگہ کھڑے کھڑے کوئی چیز کو آپ اپنے ہاتھ میں لیے، یوں ہاتھ آگے بڑھا کر آپ نے کسی چیز کو پکڑا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یکایک آپ دوبارہ پھر پیچھے ہٹ گئے اور اپنی نماز تکمیل کر لیے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہے، یعنی شریعت بنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو تشریعی اختیارات دیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں وہ شریعت بن جاتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے ممانعت کر دیتے ہیں وہ ممنوع اور حرام قرار پاتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہو یا کوئی اور عمل ہو، جیسے وہ کوئی عمل کرتے تو صحابہ کرام فوراً یہ سوال کر لیتے کہ یا رسول اللہ کیا یہ نماز میں اضافہ ہے یا نماز میں کوئی کمی ہو گئی؟ جیسے ابتدائی زمانہ تھا، لوگ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے اور نماز کے درمیان وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ تاخیر سے آنے والے لوگ پوچھ لیتے تھے کہ بتائیے بھائی صاحب کون سی رکعت چل رہی ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے، کون نماز پڑھا رہے ہیں، اس طرح کے سارے باتیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیے، وقوموا للہ قانتین، واللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں سے پھر کھانا پینا، بات چیت کرنا اور سارے چیزیں منع پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت دے دیے، جب تک منع نہیں کیے تو سب جائز تھا، جب حضور منع کر دیے تو پھر وہاں سے منع ہو جاتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے تھے، نماز کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر لیے، سارے صحابہ کرام اسی طرح پلٹ گئے، کیونکہ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ کعبہ قبلہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، قبلہ جدھر مصطفیٰ ارادہ کر لیے ادھر قبلہ ہے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ایک ہاتھ آگے بڑھائے اور کچھ پکڑے، نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پکڑے، لیکن جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے، اس کے تھوڑی دیر ہی، چند ہی لمحوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکایک اپنا ہاتھ پیچھے کیے اور پیچھے ہٹ کر دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ تو وہ سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ نماز میں آپ نے ایک نیا عمل کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اریت الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں، مجھے جنت دکھلائی گئی، میں جنت دیکھا، فتناولت منہا عنقودا، میں جب مجھے جنت دکھلائی گئی تو میں اس میں ایک انگور کا خوشہ دیکھا اور انگور کا خوشہ پکڑ لیا۔ دیکھیے اب معاملہ کیا ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ خسوف کے لیے میدان کے اندر ایک مصلی پر کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے جنت کو پیش کر دیا، وہ ساری جنت دیکھ رہے ہیں، اور جنت میں بھی ایسا دور سے ایک نظارہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جنت کی جزئیات، چھوٹے چھوٹے ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک انگور کے خوشے پر پڑ گئی، انگور کا ایک خوشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ بھی لیے، پھر فرماتے ہیں فتناولت منہا عنقودا، میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ پکڑا، ولو اخذته لاکلتم منه ما بقیت الدنیا، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ خوشہ جو میں پکڑا، اگر وہ میں توڑ لیتا اور تمہارے پاس یہاں پر تم کو دے دیتا تو جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک تم وہ خوشے میں سے کھاتے رہو گے اور وہ خوشہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ ما بقیت الدنیا، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، جب تک باقی رہے گی، جب تک تم اس میں سے کھاتے رہو گے، کہ اتنا برکت والا خوشہ ہوتا ہے جنت کا خوشہ۔ اب یہاں پر اندازہ کریں کہ یہ ایک تو خرق عادت ہے اور انسان کے ذہن سے ماورا بات ہے کہ ایک انسان زمین پر کھڑا ہو اور وہ جنت جس کا مقام علماء کرام بتاتے ہیں کہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور عرش کے نیچے، ساتوں آسمان کے اوپر جنت ہے، وہ جنت نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پورا تجزیہ بھی کر رہے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھا کر اس میں سے ایک خوشہ پکڑ بھی لے رہے ہیں۔ پکڑنے کے بعد ان کو خیال آتا ہے تو پھر وہ خوشے کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں، اگر میں اس کو توڑ لیتا تو تم ساری زندگی کھاتے رہتے اور تمہارے بعد والے بھی کھاتے رہتے، جب تک دنیا رہتی جب تک لوگ اس کو کھاتے رہتے اور وہ خوشہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار اور اتنی طاقت تھی کہ وہ جنت کے خوشے کو توڑ کر زمین پر بھی لا لے سکتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں توڑا۔ یہاں پر ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معلوم ہوتا، اور ساتھ ساتھ میرے محترم ناظرین کرام یہاں پر پھر وہ بات پلٹ کر آتی ہے، ان لوگوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کا ایک بشر کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، وہ تو ایک بشر تھے، بس اللہ کی ایک وحی ان کے پاس آ گئی اور ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ہمارے ہی طرح انسان تھے، یہ بات ضرور ہے، لیکن ہماری طرح کہنے سے پہلے یہ بات سوچ لیں کہ کیا ہمارا ہاتھ ایک دیوار میں سے آر پار جا سکتا ہے کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہماری نگاہ کتنی دور جائے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت کے اوپر، جنت میں کے نظارے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ان کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو جنت میں سے کچھ توڑ بھی سک رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اگر میں توڑ لیتا تو دنیا، یعنی جنت میں کی نعمتیں اور جنت کا ساز و سامان اور جنت کی آرائشیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو وہ زمین پر بھی لا لے سکتے،
یہ معنی اس کا نکلے گا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث شریف میں آپ کو سنایا یہ متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس میں انکار کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، صحیح السند حدیث ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار بندے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے بندے ہیں، یقیناً انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے ایسے معجزات اور ایسے خرق عادات اور ایسے طاقتیں عطا کیا ہے کہ وہ نہ صرف دنیا بلکہ جنت میں اس دنیا میں رہ کر بھی وہ جنت میں بھی تصرف کر سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں قال عطش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کا جب دن تھا تو حضور سارے لوگ پیاسے ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ کا دن آیا، حدیبیہ کیا ہے؟ یہ ایک صلح کا دن تھا۔ حدیبیہ کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکلے کعبۃ اللہ کے حج کرنے کے لیے، لیکن ایک حدود ایک مقام ہے جس کا نام ہے حدیبیہ، وہ مقام کے پاس کفار ان کو روک دیے اور بولے کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہم آپ کو حج کی اجازت نہیں دیتے، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، انٹری نہیں ملے گی۔ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہاں تک آئے اور وہاں پر رک گئے۔ جب وہاں پر رک گئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ دونوں میں مشاورت ہوئی، کفار کے نمائندے آئے، مسلمانوں کے نمائندے بیٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان، پھر ایگریمنٹ ہوا، صلح حدیبیہ لکھا گیا اور ایگریمنٹس وغیرہ ہوئے، یہ سارے معاملات ہوئے۔ یہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ جو صلح حدیبیہ ہوا اس کا نام صلح حدیبیہ، حدیبیہ کا معاہدہ، حدیبیہ کی صلح، اس کو اس لیے نام دیا گیا کیونکہ ایک تو صلح اس لیے نام دیا گیا کیونکہ معاملات بالکل جنگ کے قریب آ گئے تھے، جنگ لڑنے کی نوبت آ گئی تھی، اس کو بعض حضرات نے غزوہ بھی کہا ہے، سو جنگ کی نوبت آ گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو صلح کیا گیا اور جس مقام پر اس کو روکا گیا وہ جگہ کا نام حدیبیہ تھا، اس لیے وہ صلح حدیبیہ اس کا نام پڑ گیا۔ تو فرماتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتوضأ۔ حدیبیہ کے موقع پر اور صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگ پیاسے ہو گئے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا تھا، فتوضأ، جس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے۔ معاملہ یہ ہے کہ لوگ کو تو اندازہ نہیں تھا کہ ہم کو یہاں پر جا کر ٹھہرنا پڑے گا، وہ تو کعبۃ اللہ کے حج کے نیت سے اور طواف وغیرہ کی نیت سے شہر مکہ کو جا رہے تھے، تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے مکہ جائیں گے اور سارے معاملات طے کریں گے، لیکن کیونکہ اچانک ان کو رکنا پڑا سو اندازہ کے برخلاف پانی وہاں پر ختم ہو گیا اور ان کے پاس پانی نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن لا کر رکھا گیا جس میں کچھ پانی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وضو کیے۔ فجہش الناس نحوہ، تو لوگ یکایک ان کے قریب، بالکل ان کے قریب آ کر جمع ہو گئے۔ فقال ما لکم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف سارے لوگ آ کر جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لکم، تم کو کیا ہوا؟ وہ لوگ کہنے لگے قالوا لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بین یدی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی پانی نہیں ہے جس میں سے ہم وضو کر سکے، یا ہمارے پاس کوئی ایسا بھی پانی نہیں ہے جس کو ہم پی سکے، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے ہاتھوں کے سامنے رکھا ہے، جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو برتن میں پانی تھا، بس جو کچھ پانی تھا اہل حدیبیہ کے پاس وہی کچھ پانی تھا، اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں تھا۔ فوضع یدہ فی الرکوۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ آپ کے سامنے جو پانی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پانی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس پانی میں رکھ دیے، اس برتن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پانی رکھ دی، اپنا ہاتھ رکھ دیے۔ فجعل الماء یثور بین اصابعہ، تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان میں سے پانی جس طرح ابلتا ہے، دودھ ابلتے وقت جس طرح کی حرکت ہوتی ہے، سارا یثور کہتے ہیں، اس طرح سے وہ پانی ابل کر نکلنا شروع ہوا۔ کامثال العیون، اس طرح ابل کر نکلنا شروع ہو گیا جس طرح چشمے میں سے پانی نکلتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چشمے میں سے پانی نکل رہا ہے تو زمین میں سے پانی کس طرح آتا ہے، فرماتے ہیں کامثال العیون، ان چشمے میں سے جیسا پانی نکلتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک کے درمیان، مبارک انگلیوں کے درمیان سے اسی طرح چشمے سے جس طرح پانی نکلتا ہے اس طرح پانی نکلنا شروع ہوا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فشربنا وتوضأنا، تو ہم سب کے سب وہ پانی میں سے پیے اور ہم سب کے سب اس میں سے
وضو کیے۔ قلتو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کم کنتم، اس دن تم کتنے لوگ تھے؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15 مئة۔ فرماتے ہیں کہ تم اس دن کتنے دن تھے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہم اس دن اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو ہم کو وہ پانی کافی ہو جاتا۔ وہ پہلے یہ نہیں بتاتے کہ ہماری تعداد کیا تھی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک اور مبارک انگلیوں کی وجہ سے پانی میں کچھ ایسی برکت ہوئی اور اتنا اضافہ ہوا کہ اگر ہم 1,00,000 آدمی بھی اس دن ہوتے تو ہم سب کے سب پی لیتے اور ہم سب کے سب اس میں سے وضو کر لیتے اور وہ پانی ہم کو کافی ہو جاتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کننا 15 مئة، ہم اس دن 1500 آدمی تھے، 1,500 آدمی تھے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 1,500 آدمی کو پیاس لگی اور ان کے وضو کے لیے پانی کم ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستِ مبارک جہاں پر پڑ گیا سو وہاں پر پانی کی اتنی برکت ہو گئی کہ 1500 آدمی پی لیے اور 1500 آدمی وضو کر لیے حدیبیہ کے میدان میں اور مقام پر، اور فرماتے ہیں کہ اتنا پانی اس دن نکلا اور اتنا پانی میں برکت ہو رہی تھی کہ 1,00,000 سے زیادہ اور 1,00,000 آدمی بھی اگر ہم ہوتے تو وہ پانی ہم کو کافی ہو جاتا۔ اور اس روایت کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور ایک روایت ہے کہ ان امرأة من الانصار قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ الا اجعل لك شيئا تقعد علیہ فإن لی غلاما نجارا۔ معاملہ یہ ہے، یہ روایت کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں اس کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز نہ بناؤں جس کے اوپر آپ بیٹھیں، کیونکہ میرے پاس ایک کارپینٹر نوجوان ہے جو میرے پاس کام کر کے دیتا ہے۔ یہ حدیث اس سے متعلق آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ فرماتے تو ہوتا یہ کہ ایک سوکھا ہوا تنا تھا کھجور کا، نخیل جس کو کہتے ہیں، نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، کھجور کے درخت کا ایک سوکھا ہوا تنا تھا، پیڑ تھا جو سوکھا ہوا تھا، سوکھ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا پشت مبارک لگا کر پیٹھ سے ٹیکا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے لیے ابھی منبر کا حکم نہیں فرمائے تھے۔ وہ خاتون حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ جمعہ کے موقع پر کھڑے ہو کر اور ایک کھجور کے تنے کو ٹیک لگا کر آپ خطبہ فرماتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو یا رسول اللہ میں آپ کے لیے منبر بنوا دیتی ہوں۔ جس طرح ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیڑھیاں بناتے ہیں، آج بھی مسجد نبوی میں 11-12 سیڑھیوں کا ایک منبر رکھا ہوا ہے، بڑا اونچا منبر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ خاتون نے یہ پیشکش کی یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو، آپ کی اجازت ہو تو، کیونکہ میرے پاس ایک نوجوان ہے، میرے پاس ایک غلام ہے، زرخرید غلام ہوتے تھے، اس کو ہنر آتا ہے، وہ کارپینٹر کا کام کرتا ہے، بڑائی کا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے ایک آپ کے لیے منبر بنوا دیتی ہوں۔ قال ان شئتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو کر لو، اگر تم چاہتی ہو کہ ایک منبر میرے لیے بنا کر لا دو۔ قال فعملت له المنبر۔ راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون ان کے لیے ایک منبر بنا کر لا دی۔ فلما كان يوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن آیا، قعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر الذي صنع، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنا کر لایا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھ گئے جمعہ کے خطبہ کے لیے۔ فصاحت النخلۃ التي كان يخطب عندها، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کھجور کا تنا تھا، وہ جو کھجور کی پیڑ تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ فرماتے تھے جمعہ کا، وہ نخل اور وہ تنا چیخنے اور چلانے لگ گیا۔ فصاحت النخلۃ، صاح یصیح کہتے ہیں غم سے اور درد بھرے انداز میں چیخ مارنا، صاح یصیح کہتے ہیں۔ سو وہ نخل اور وہ تنا چیخنے لگ گیا، التی کان یخطب عندها، جس کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر خطبہ فرماتے تھے۔ حتی کادت ان تنشق، فرماتے ہیں صحابہ کرام وہ اتنا چیخنے اور چلانے لگ گئی اور اتنا رونے لگ گیا وہ تنا، یہاں تک قریب تھا کہ وہ چیختے چیختے پھٹ پڑتا ہے۔
یعنی رونے دھونے کا اور چلانے کا اور افسوس ظاہر کرنے کا انتہا ہو گئی. وہ حتی کادت دشقہ، قریب تھا کہ وہ تنا پھٹ پڑتا، اتنا زیادہ چیخا. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اخذها فضمها الیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو اس کو سینے سے لگا لیتے، اپنے قریب کر لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوکھے ہوئے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیے. فجعلت تئن انین الصبی الذی یسکت. فرماتے ہیں صحابی تو وہ جو چیخ چیخ کر تنا رو رہا تھا، جس کی چیخ اور پکار اور آہ و زاری سارے صحابہ کرام سن رہے تھے، وہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے قریب لے لیے اور اپنے سینے سے لگا لیے تو وہ تنا اس طرح آواز کرنے لگا جس طرح ایک چھوٹا بچہ روتا ہے، اس کو خاموش جب بٹھاتے ہیں تو کس طرح اس کا آواز دھیما ہوتا ہے. ایک رونے والے بچے کا آواز دھیما دھیما ہوتا ہے اور وہ سانس لیتا ہے، آنسو اس کے جاتے رہتے ہیں، کس طرح اس کا آواز ہوتا ہے جو ایک رونے والا خاموش بیٹھتا ہے، اس طرح کا وہ آواز کرنے لگی اور رونے لگی اور آہستہ آہستہ اس کا آواز کم ہونے لگا. حتی استقرت، یہاں تک کہ اس کا آواز بالکل ختم ہو گیا. یہ روایت امام بخاری نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے اور یہ صحیح السند روایت ہے. دیگر احادیث اور دیگر روایتوں میں بھی اس سے متعلق بہت ساری باتیں آتی ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسا ایک چھوٹا بچہ چلا کر روتا ہے، چیخیں مار مار کر روتا ہے جب کوئی اس کو غم ہوتا ہے، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس طرح وہ نخل اور وہ تنا رونے لگا تھا. اب یہاں پر علماء کرام یہ بتاتے ہیں پھر نہ صرف وہ رویا بلکہ اس کو خاموش بٹھانے پر، اس کو سینے سے لگانے پر وہ کھجور کا تنا خاموش بھی ہو گیا. پھر روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تاکہ وہ دوبارہ نہ روئے اور وہ غم، معاملہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوتے تھے، اس کو ٹیک لگاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس کو لگتا تھا جمعہ کے دن. حضور جب منبر بن گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اور دوری کو وہ سوکھا ہوا تنا برداشت نہیں کر پایا اور رو دیا. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم فرمائے کہ جو منبر بنایا گیا تھا، دیگر روایتوں میں آتا اس منبر کے نیچے اس کو گاڑ دیا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر کھڑے رہتے ہیں، جس مقام پر آقا تشریف فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں پر پڑتے ہیں اس کے نیچے وہ تنا آ جائے. بعد میں اس کو وہاں پر گاڑ دیا گیا اور پھر وہ دوبارہ وہ تنا رویا نہیں. اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھیں اور علماء کرام بتاتے ہیں کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لگا ہے وہاں پر زندگی مل گئی. ایک ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنا، ایک ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنا، ایک ایسا انسان جو کہ ایک ایسا جسم جس کے اندر روح ہوتی ہے. روح جسم جو ہوتا ہے وہ روح کی جگہ ہے، یہ جسم کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. جب یہاں سے روح نکالی جاتی ہے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنے کے قابل کوئی انسان نہیں رہتا. مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا ہے. اور جبکہ یہ جسم روح کی جگہ ہے، اس کے باوجود اگر اس میں سے روح ایک مرتبہ نکال لی جائے تو اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عنایت فرمایا اور یہ اختیار عنایت فرمایا کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لگ جائے، اگرچہ کہ وہ تنا بذات خود روح کی جگہ نہیں تھی، درختوں کے اندر روح نہیں ہوتی، ان کی زندگی انسانوں جیسی زندگی یا حیوان کی زندگی کی طرح نہیں ہوتی. جس طرح ایک شیر، ہاتھی، چیتا وغیرہ جیتے ہیں، ان کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، انسان کے جسم کے اندر بھی روح ہوتی ہے. لیکن جو درخت زندہ ہوتے ہیں وہ روح کے ذریعے زندہ نہیں ہوتے، اس طرح کی روح ان کے اندر نہیں ہوتی. پہلے درخت محل روح ہی نہیں ہے، روح کی جگہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ تنا بھی سوکھ چکا تھا. جو درخت کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے پانی کی وجہ سے، اس کی ہریالی کی وجہ سے، اور یہ تنا تھا سوکھا ہوا تنا. جو زندگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور روح کی تو وہ سرے سے جگہ ہی نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک اور جسم مبارک جس تنے سے لگ گیا اور پشت مبارک جس تنے سے لگ گئی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کو جاری کر دیا. یہاں پر تھوڑا سا میں اشارہ دیتے ہوئے چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی صلاحیتیں اگر چاہے تو اپنے اولیاء کو بھی عطا کر دیتا ہے. جب ہم یہ باتیں عرض کرتے ہیں کہ حضور سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے مردے کو زندہ کیا تھا، بعض حضرات اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے اور کہتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، زندہ کرنا تو صرف اللہ کا کام ہوتا.
صرف اللہ کا کام ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر ایک ولی کا ذکر آتا ہے جس کے برکت سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان کا نام خضر اس لیے ہی رکھا گیا کہ وہ جہاں پر بیٹھتے تھے اور جہاں پر وہ سانس لیتے تھے، جہاں پر ہوا کے ذرات ان کے جسم سے ٹکراتے تھے، اطراف میں اگر ریگستان بھی ہو تو وہ تھوڑی دیر جہاں پر بیٹھ کر اٹھ جاتے، اس کے سارے اطراف کے علاقے میں ہریالی ہریالی ہو جاتی اور سارا کچھ گھاس اگ جاتی۔ اگر وہ کسی سوکھے ہوئے درخت سے ٹیک لگا کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سوکھا ہوا تنا تھوڑی دیر کے اندر ہرا بھرا ہو جاتا، اس کے اندر زندگی آ جاتی۔ تو جہاں پر وہ رہتے وہاں پر ہریالی اگ جاتی تھی، اور اخضر کہتے ہیں عربی زبان میں ہرے رنگ کو، اسی لیے ان کا نام خضر پڑ گیا کہ جہاں پر بھی وہ بیٹھتے تھے وہاں پر مردہ زمین میں زندگی آ جاتی اور کیا کہتے ہیں گھاس اگ کر وہ علاقے میں ساری ہریالی ہو جاتی۔ اسی طرح سے ذکر آتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں پر تشریف فرما تھے وہاں سے جو مچھلی ہے وہ مچھلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو اور اپنے ساتھ نوجوان کو جو لے کر چلتے، اس کے اندر ایک مچھلی کو انہوں نے شکار کیا تھا اور اس کو تل بھن کر اس کو ٹفن میں بند کر لیا تھا۔ سو وہ وہاں سے جب گزرے قرآن کریم میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ مچھلی نہ صرف بھنی ہوئی مچھلی نہ صرف زندہ ہو گئی بلکہ کود کے واتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ مچھلی پانی کے اندر کود کے اپنا رستہ بنا لے کر آگے نکل گئی۔ یہ جو مردہ مچھلی تھی نہ صرف مر گئی تھی بلکہ کھانے کے لیے بھن دیا گیا تھا، یہ مچھلی زندہ کیسے ہو گئی؟ یہ ایک اللہ کے ولی حضرت خضر علیہ السلام، جو کہ اکثر انبیاء کا قول ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ اللہ کے ولی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، حضرت خضر علیہ السلام کی برکت سے ایک مردہ مچھلی زندہ ہو کے تیرتی ہے۔ سو جب موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ ان کے برکت سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں، تو سید الانبیاء حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں کیوں یہ برکت نہیں ہو سکتی کہ حضرت پیران پیر کے حکم سے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا جب کہتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتے ہیں؟ یہ یقیناً ممکن ہے، اور اولیاء کے برکت سے مردہ زندہ ہوتے ہیں، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو مردے زندہ ہونے کی تو بہت بڑی بات ہے، لیکن محترم ناظرین کرام یہاں پر جو ہم نے بخاری شریف اور ترمذی شریف کی حدیث پڑھا ہے، یہاں پر ہم نے دیکھا نہ صرف مردہ بلکہ ایسا مردہ جس کے اندر روح ڈالنے کی جگہ ہی نہیں تھی، تنا خشک تنا، روح کی جگہ ہی نہیں تھا سرے سے وہ، لیکن وہ زندہ بھی ہو گیا، محسوس بھی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بھی پایا، اور دوری سے غم بھی محسوس کیا، اور غم محسوس کر کے آواز سے رویا، اور اتنا رویا کہ سارے مسجد میں اس کی آواز گونجنے لگی۔ صحابہ کرام افراتفری کا شکار ہو گئے اور وہ ان کے کنسنٹریٹ اور ان کی توجہ ہل گئی، اتنا آواز سے رونے لگا۔ اور پھر رونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو سینے سے لگائے تو ایک چھوٹا بچہ جیسا رونے کے بعد آہستہ آہستہ خاموش بیٹھتا ہے، وہ تنا اس طرح خاموش بھی بیٹھا ہے اور اس کے بعد مکمل خاموش ہوا ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس مبارک سے اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حضور کو معجزہ دیا ہے کہ ان کے لمس مبارک سے نہ صرف روح والے زندہ ہوتے ہیں بلکہ بے روح کے اندر بھی جان پڑ جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ معجزات سے متعلق سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آگے انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق احادیث شریفہ ہم پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے مالا مال کرے، اسلام کی روشنی سے مستنیر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام اسلام کی روشنی میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ گزشتہ ہم 2 ایپیسوڈ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور گزشتہ جو ہماری گفتگو کا اختتام رہا وہ ان 2 حدیثوں پر رہا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک رکھے ایک برتن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کی برکت کی وجہ سے پانی اس میں بڑھنے لگا اور سارے لوگ وہ پانی پیے اور وضو کیے اور ان کے اپنے سواریوں کو بھی انہوں نے پلا لیا، اور یہ حدیبیہ کے وقت کا واقعہ رہا۔ اور اس کے بعد آخری حدیث شریف جو ہم پڑھے ہیں وہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا، کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا جو سوکھا ہوا تنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ فرماتے تھے، جمعہ کے خطبہ اور لوگوں کو خطبہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک غلام ہے جو کارپینٹر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیتی ہوں لکڑی کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دی اور فرمائی کہ اگر تم چاہو تو بناؤ۔ وہ خاتون ایک لکڑی کا ممبر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیتی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ فرماتے تو سارے مجمع سنتا۔ اس وقت جو تنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر خطاب فرماتے تھے اور جمعہ کا خطبہ فرماتے تھے، وہ تنا سوکھا ہوا تنا ہوتا ہے کھجور کے درخت کا، وہ اتنی بڑی آواز سے رونا شروع کر دیتا ہے کہ سارا مجمع اور مسجد کے حاضرین اس کو سنتے اور چلا چلا کر وہ روتا۔ صحابہ کرام بیان کرتے اتنا زیادہ چیختا وہ، ہم کو اندازہ ہوتا کہ شاید یہ تنا اب چیختے چیختے پھٹ جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتے۔ وہ جو خشک تنا رہتا ہے وہ ایک چھوٹا بچہ جیسا دلاسا دلانے پر یا اس کو خاموش کرانے پر، سینے سے لگا لینے پر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے رک جاتا ہے رونے سے، اس طرح سے وہ تنا پھر رک جاتا ہے۔ یہاں پر علماء کرام یہ بات بتلائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ رہا کہ جہاں پر زندگی کی کوئی امید ہی نہیں ہے، جو محل روح ہی نہیں ہے، جو روح کی جگہ ہی نہیں ہے سرے سے، ایک مردہ انسان کو زندہ کرنا ایک اس واقعے کے مقابل میں چھوٹی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا جسم روح کی کم از کم جگہ تو ہے، بھلے اس کے اندر روح اگر نکل جائے اس میں سے تو روح کو پلٹانا یہ کام ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف یہ واقعے کے اندر جو درخت تھا اور جو تنا تھا وہ تو روح کی سرے سے جگہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے لمس اور ٹچ ہونے کی وجہ سے وہ تنے کے اندر جان پڑ گئی، وہ محبت بھی کرنے لگا اور جدائی پر رونے بھی لگا اور خاموش کرانے پر پھر خاموش بھی ہوا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس تنے کو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے نیچے کے زمین میں اس کو دفنا دیا جاتا، چنانچہ وہ وہیں پر خاموش ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجور لے کر آیا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں کھجور لا کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ فیہن بالبرکہ، یا رسول اللہ یہ جو میں کھجور لایا ہوں اس میں میرے لیے آپ برکت کی دعا فرما دیجئے، اللہ سے آپ دعا کریے کہ یہ جو میں کھجور لایا ہوں اس میں مجھے برکت مل جائے۔ فضمہن ثم دعا لی فیہن بالبرکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، وہ سارے کھجور کو ایک جگہ کیے، بالکل ایک جگہ کر دیے، اور ایک جگہ کرنے کے بعد اس کی میں دعا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے فقال، تو حضور نے فرمایا خذہن واجعلہن فی مزودک ھذا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو ابو ہریرہ یہ کھجور لے لو اور اپنے توشیدان کے اندر اس کو رکھ لو، اپنے اس توشیدان میں رکھ لو۔ کلما اردت ان تأخذ منه شيئا فادخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ یہ کھجور کو تم لے لو اور اپنے توشیدان کے اندر رکھ لو، اور جب کبھی تمہیں کھانا ہو یا اس کو نکالنا ہو تو اس طرح کرو کہ تم توشیدان کو کھولو اور اس میں سے کچھ کھجور نکال لو، پھر اس کو بند کر لو۔ پورا کا پورا توشیدان الٹ نہیں دینا اور پورا کا پورا توشیدان نہیں کھول دینا، تھوڑا سا کھولنا اور اس میں سے نکالنا پھر بند کر دینا۔ یہ عمل، یہ طریقہ کار کو تم اپنائے رہو۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تحقیق کہ میں اس کھجور میں سے اللہ کی راہ میں اتنے وسق خرچ کیا، اللہ کی راہ میں وسق خرچ کیا۔ وسق کہتے ہیں 240 کلو جہاں پر جمع ہو جائے اس کو کہتے ہیں وسق۔ کھجور تو تھوڑے تھے، اب آپ اندازہ کریں کھجور کی مقدار کا تو یہاں پر ذکر نہیں ہے کھجور کتنے ہیں، لیکن اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور توشیدان میں رکھنے کے لیے فرمائے۔
اب آپ یہ اندازہ کریں کہ توشیدان کے اندر کتنے کھجور آتے ہوں گے. توشیدان اتنا ہوگا یا توشیدان اتنا ہوگا, اور کتنا ہو سکتا, کتنے سائز کے برتن کو ہم توشیدان کہہ سکتے ہیں. توشیدان اتنا تو نہیں ہو سکتا ہے, سو توشیدان ہے. اور پھر آگے ہم روایت میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ وہ توشیدان کو میں اپنی کمر سے لٹکایا ہوا رہتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیلٹ لگاتے تھے اور اس سے توشیدان کو لٹکائے رکھتے تھے. سو آپ اندازہ کریں کہ ایسا توشیدان جو مستقل اور پرماننٹلی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے لٹکا ہوا رہے, سو وہ توشیدان کا سائز کتنا تھا ہوگا. ایک چھوٹا سا توشیدان, اندازہ تو یہی تھا, عقل میں یہی بات سمجھ میں آتی کہ وہ ایک چھوٹا سا توشیدان تھا جس کے اندر سارے کے سارے کھجور آ گئے تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت کی دعا فرما دیے, سو میں توشیدان کو تھوڑا کھولتا اور کھجور نکال کر دیتا جاتا. اللہ کی راہ میں کئی وسق یعنی سینکڑوں کلو گرام میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے. 240 کا ایک وسق ہوتا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی وسق میں اللہ کی راہ میں اس کھجور میں سے خرچ کر چکا. فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ, فرماتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھایا بھی کرتے تھے اور اس کھجور میں سے لوگوں کو کھلایا بھی کرتے تھے. وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقْوِي حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ. فرماتے ہیں کہ وہ توشیدان کو میں کبھی اپنے کمر سے الگ نہیں کرتا تھا, ہمیشہ وہ توشیدان میری کمر کے ساتھ لٹکا ہوا رہتا تھا. میں کھاتا تھا, کھلاتا تھا, اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا تھا, اور وہ مجھ سے کبھی دور نہیں ہوتا, ہمیشہ میری کمر سے لگا ہوا رہتا تھا وہ توشیدان. حتی کان یوم قتل عثمان, یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع کوئی عام موقع نہیں تھا, کوئی عام موقع نہیں تھا. وہ بڑے خطرناک دن تھے, بڑے شورش کے دن تھے. ہر علاقے سے بدعقیدہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے اور بغاوت کرتے ہوئے گھیراؤ کر دیے تھے, اور مدینہ منورہ میں بازار میں اسٹرائک کر دی گئی تھی, بازار بند کر دیے گئے تھے, لڑائی مار دھاڑ چل رہی تھی, سخت ترین احتجاج ہو, اور سارا افراتفری کا ماحول تھا. سو افراتفری کے ماحول اور گڑبڑ میں اور یہ پریشان کن حالات میں وہ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آیا فَإِنَّهُ انْقَطَعَ, وہ میری کمر میں سے کٹ کر الگ ہو گیا. فرماتے پتہ نہیں پھر وہ توشیدان کہاں گیا, کیا ہوا. میں ہمیشہ وہ توشیدان کو حفاظت میں رکھتا, اپنے کمر سے لگائے رکھتا, لیکن وہ شورش میں, لڑائیوں میں اور اختلافات میں اور احتجاجوں کے درمیان پتہ نہیں وہ میری کمر سے کب کٹ گیا اور کب دور ہو گیا اور مجھ سے ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ کھجور مجھے نہیں ملے. حضرات گرامی, یہاں پر میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھجور کو ایک جگہ جمع کر دیے اور اس کے لیے دعا فرما دیے, سو یہ کھجور کے اندر اتنی برکت ہو گئی کہ ناقابل تصور. اب اندازہ کریں کہ ایک توشے میں اگر کھجور آ جائیں گے تو کتنے آئیں گے, جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ 100 کلو تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, اپنے کھانے کے علاوہ, دوستوں کو کھلانے کے علاوہ. سو کھجور میں کتنا اضافہ ہو گیا. دوسری بات میں اس کے اندر عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کھانے میں برکت کی دعا کے لیے کہا گیا, سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کھجور تھے وہیں پر دعا نہیں فرما دیے, بلکہ کھجور کو ایک جگہ جمع کر دیے, جمع کر کے دعا فرمائے. یہ جو روایت میں سنا رہا ہوں یہ آپ کو یہ روایت ترمذی شریف میں ہے, مسند احمد میں ہے, اور مسند ابن حبان میں ہے, اور الہیثمی نے اس کو موارد الظمآن میں روایت کیا ہے, اور مسند ابن راہویہ میں یہ مذکور ہے. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو ذکر کیا ہے, امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا ہے, اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں اس کو ذکر کیے. اب اس کے سند کے بارے میں اور اس کے صحت کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کوئی کلام باقی نہیں رہے گا جب اتنے کثرت سے ائمہ نے اس کو ذکر کیا ہے, اور بالخصوص ترمذی شریف میں صحاح ستہ میں یہ روایت موجود ہے. اس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب کھانے میں برکت کا ارادہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی نیت سے دعا کرنا چاہے تو کھانے کو ایک جگہ اپنے سامنے جمع کر دیے, اس کے بعد دعا فرمائے. آج کے دور میں جو فاتحہ کا سسٹم چلتا ہے, کوئی زیارت ہو, کوئی چہلم ہو, یا شادی ہو, یا ولیمہ ہو, یا برسی ہو, یا کسی کی نیاز ہو, کوئی بزرگان دین کی فاتحہ ہو, یا بس ایسے ہی کھانا بھی اگر کھلا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کھانا سامنے رکھتے ہیں, دیگ ہوتی ہے یا الگ پلیٹ میں نکال کر لاتے ہیں, کھانا سامنے رکھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ فاتحہ پڑھنے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے کھانا سامنے رہنا ہی ضروری ہے کیا؟ سامنے رہا تو یہ دعا ہوتی کیا؟
دیکھیے صاحب، ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں، محترم ناظرین کرام سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ہم دین ہماری مرضی سے نہیں لاتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے بڑوں نے جو طریقے اختیار کیے تھے وہ طریقے ان کے اپنے دل کے بنائے ہوئے اور ان کے اپنے من کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کسی کھانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے دعا کرنا چاہے سو اس کھانے کو حضور اپنے سامنے جمع کر دیے۔ کھجور تو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور پیش کیے گئے، حضور فرماتے تھے ابو ہریرہ اللہ تے کھجور میں برکت دے دے، تو کیا برکت نہیں ہوتی؟ برکت ہو جاتی، لیکن خاص الفاظ ہے، فرماتے فضمہن ثم دعا لی فیہن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے کھجور کو ایک جگہ سامنے اکٹھا کر دیے، جب اکٹھا کر دیے اس کے بعد اس میں برکت کے لیے دعا کیے۔ سو کھانے کو سامنے جمع رکھنا اور اس پر دعا کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پائی۔ اب سوال یہ کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کیوں پڑھائی جاتی، سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریح کرتے تھوڑا سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مضمون تو ہمارا معجزات کا ہے، لیکن حدیث کا ایک جزئیہ ہمارے سامنے آ گیا، ایک حصہ ہمارے سامنے آ گیا، تو اس کو تشریح کرے بغیر آگے بڑھنا مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ لوگ سورہ فاتحہ الفاتحہ پڑھنا ہی ضروری ہے کیا؟ میں کہتا ہوں الفاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں یا یاسین پڑھیں، تبارک پڑھیں، بقرہ پڑھیں، کہف پڑھیں یا سورہ نساء پڑھیں، آل عمران پڑھیں، مائدہ، اعراف، کون سا سورہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیے۔ لفظ مطلق قرآن کریم کے اندر برکت ہے۔ جہاں پر جس مکان میں قرآن کریم پڑھا جاتا وہ مکان میں برکت ہوتی، جس کھانے پر قرآن کریم پڑھا جاتا وہ کھانے میں برکت ہے۔ جو انسان قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی صحت میں، اس کی مال میں، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جس جگہ اور جو چیز تک قرآن کریم کی آواز پہنچتی ہے اس چیز میں برکت ہو جاتی ہے، اس جگہ میں، اس ماحول میں، اس طعام میں، اس پیسے میں اور تمام چیزوں میں برکت ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی برکت سے میں سمجھتا ہوں کسی انسان کو انکار نہیں ہوگا، کم از کم کسی مسلمان کو تو انکار نہیں ہوگا۔ اب سورہ فاتحہ اس لیے پڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کوئی قرآن کی کوئی آیت پڑھ لیں وہ برکت کا باعث ہوتا، لیکن ہر عام و خاص کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی سورہ نساء پڑھو۔ سورہ نساء شاید حفاظ کرام پڑھ لیں گے لیکن عامت الناس نہیں پڑھ سکیں گے، یا آپ کہہ دیں چلیے سورہ طور پڑھیں گے، یا کہیں گے سورہ علق پڑھ دیجئے، یا پھر کہیں گے سورہ نوح پڑھ دیجئے۔ سو یہ سوروں کے آپ نام لیجئے، یقیناً اس میں برکت ہے۔ ویسے سورہ فاتحہ تو ام الکتاب ہے اور فاتحۃ الکتاب ہے، اور سب سے زیادہ ثواب والی سورت سورہ فاتحہ ہی ہے، لیکن پھر بھی قرآن کے ہر حصے میں اور ہر سورے میں برکت ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ عامت الناس کو ایک ایسے سورے کا نام بتائیے جو ہر آدمی، ہر خاص و عام کو یاد ہو، چھوٹا بچہ بھی اسے یاد رکھتا ہو، بڑا بھی یاد رکھتا ہو، بوڑھا بھی یاد رکھتا ہو۔ ایک سورے کا نام بتائیے جس کو عالم بھی، حافظ بھی اور جاہل انسان بھی یاد رکھتا ہو۔ یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورہ نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ ایک ایسا سورہ ہے جو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 99.999 بھی اگر ہم کہہ دیں تو ہمارے پاس یہ مبالغہ نہیں ہوگا، تقریباً سارے کے سارے مسلمان سورہ فاتحہ سارے مسلمانوں کو یاد رہتا ہے۔ سو یہ ایک سہولت کا باعث ہے۔ ہمارے بزرگان دین کھانے کو سامنے رکھ کر صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کو مروج نہیں کیا ہے، وہ اصل طریقہ یہ ہے کہ برکت کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کھانے میں برکت کے لیے اگر قرآن پڑھا جاتا ہے، اب یہ بتائیں کہ مسلمان قرآن نہیں پڑھے گا تو کیا گیتا پڑھے گا؟ اگر قرآن نہیں پڑھے گا تو کیا وید پڑھے گا؟ قرآن نہیں پڑھے گا تو بائبل پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا ایک مسلمان برکت کے لیے؟ مسلمان اگر کھانے میں برکت کے لیے پڑھے گا تو یقیناً اللہ کا کلام قرآن کریم پڑھے گا، اور قرآن کریم کے اندر ایک ایسا سورہ جو ہر خاص و عام، چھوٹے بڑے، پڑھے لکھے اور جاہل کو یاد ہو، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے بزرگان دین سورہ فاتحہ کو عام کر دیے۔ پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ حضور اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے یقیناً آپ کو عطا کیا ہے 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور سارا قرآن۔ سارا قرآن اللہ تبارک و تعالی ایک لفظ میں بیان کیا والقرآن العظیم، اور اس سے پہلے فرمایا 7 من المثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں۔ وہ 7 آیتیں کون سی ہے؟ وہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی، سو نماز
نمازوں میں بار بار ہم پڑھیں گے، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے، نمازوں کے بعد پڑھیں گے، کھانا کھاتے وقت پڑھیں گے اور کھانے کے لیے برکت میں پڑھیں گے، گھر براؤنی میں پڑھیں گے، شادی اور نکاح میں پڑھیں گے، رسم کے موقع پر پڑھیں گے، تدفین کے موقع پر پڑھیں گے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو بار بار پڑھی جانے والی صورت کہا ہے سو ہم اس کو بار بار پڑھیں گے، اور مسلمان کو برکت کی امید صرف قرآن کریم سے اور قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ سو جب قرآن کریم سے برکت ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ ہر خاص و عام کو یاد ہوتا ہے، سو ہم کھانے میں جب برکت کی امید کرتے ہیں تو وہاں پر بھی فاتحہ پڑھ دیا کرتے ہیں۔ اب سامنے کیوں رہتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جا کر پوچھ لے اگر کسی کو اعتراض ہے کہ کھانا سامنے رہنا ضروری کیوں ہے۔ جیسا کہ محترم ناظرین کرام میں آپ کو بتلاؤں، ایک صاحب مجھے کال کیے اور فوراً پورے سختی کے ساتھ اعتراض کرنے لگ گئے کہ اہل سنت والجماعت، آپ کا معنی اہل سنت والجماعت سے مراد یہی ہے کیا کہ کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھے یا دعا کرے تو ہی ہوتا؟ فون پر وہ سختی کے ساتھ پوچھنے لگے۔ خیر میں تو ان کا جواب نہیں دیا، لیکن محترم ناظرین کرام یہ کیسی منفی سوچ، یہ کیسی نیگیٹو اور مخالفانہ سوچ ہے، اور یہ بدعت والی سوچ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ہم کو تعلیم نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دیا ہے کہ کھانے میں اگر برکت ہو تو کھانا سامنے رکھ کر اس پر دعا کی جائے۔ یہ ترمذی شریف کی میں حدیث سنا رہا ہوں، فضمہن ثم دعا لی فیہن بالبرکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے کھجوروں کو ایک جگہ کر دیے، اس کے بعد اس میں میرے خاطر انہوں نے اس میں برکت کی دعا کی۔ سو کھانا سامنے رکھ کر، کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھ کر دعا کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور اگر کچھ لوگ کو یہ خیال ہو کہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں برکتیں ہوتی ہے سو وہ جو جس چیز میں برکت سمجھتے ہیں وہ چیز پڑھ لیا کریں۔ اہل سنت والجماعت اور عام مسلمان، سارے کے سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں برکت ہے تو اہل اسلام قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا سامنے رکھ کر وہ دعا کرتے ہیں اور قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر برکت دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی ایسی برکت اور ایسا معجزہ رہا کہ وہ کھانا تو تھوڑا تھا لیکن اللہ کی راہ میں سووں کلو خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ توشدان کبھی خالی نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں قال كنا نعد الآيات بركة وانتم تعدونها تخويفا، فرماتے ہیں کہ ہم معجزات کو برکت کے طور پر گنایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں معجزہ ہے اور فلاں معجزے کی وجہ سے فلاں برکت ہے، ہم برکت کے طور پر اور لوگوں کو راغب کرنے کے لیے معجزات کو بیان کرتے تھے۔ اور آج کا دور ایسا آیا اے لوگوں کہ تم ڈرانے کے لیے معجزات کو بیان کرتے ہو۔ دیکھیے یہ جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں بھی کام آئے گا کہ ہم کسی بزرگ کا اگر حوالہ دیتے ہیں، کسی ولی اللہ شیخ عبد القادر الجیلانی کا یا سیدنا خواجہ معین الدین چشتی کا یا سیدنا محمد الحسینی قدس اللہ اسرارہم یا دیگر بزرگان دین کے ہم ذکر کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں بڑے جلالی بزرگ ہے، بڑے غضب والے بزرگ ہے، بڑے ان کے کرامات ہے، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا۔ دیکھیے بزرگان دین کے جو کرامتیں ہوتے ہیں یا انبیاء علیہم السلام کے جو معجزات ہوتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں یہ برکت کے طور پر بیان کیے جانے چاہیے کہ اس سے برکت ہونا، لوگ کو تشویق ہونا، بزرگوں سے لوگ قریب آنے کے لیے بیان کیے جانا چاہیے، نہ کہ ان کو ڈرانے کے لیے۔ یہ ڈرانے والا سسٹم درست نہیں ہے، یہ معجزات کو یا کرامات کو ڈرانے کے لیے بیان کرنا یہ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو برکت کے طور پر بیان کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقل الماء، فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فقل الماء تو پانی کم پڑ گیا۔ سفر میں جا رہے تھے، سو سفر تو آپ جانتے ہیں سرزمین عرب جہاں پر ہے تو سرزمین عرب پہ کوئی کنٹا تالاب اور بولی ملنے کی امیدیں تو بہت کمی ہوتی ہے، پانی کم پڑ گیا۔ فقال اطلبوا فضلة من ماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھوڑا بہت جو بھی بچا ہوا پانی ہے وہ پانی لے کر آؤ۔ فجاؤوا بإناء فيه ماء قلیل، تو وہ ایک برتن لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو بچا ہوا جو بھی پانی ہے وہ پانی لے کر آؤ۔ صحابہ کرام دیکھے کہ جو پانی بچا ہوا ہے ایک برتن کے اندر بالکل تھوڑا سا پانی تھا، وہ پانی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔ فأدخل يده في الإناء، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے اس برتن میں اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیے۔ ثم قال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حی علی الطہور المبارک، دیکھ آ جاؤ قریب، یہ پاکیزہ پانی، برکت والے پانی کے قریب آ جاؤ، چلو آ جاؤ۔ والبرکۃ من اللہ، اور برکت تو اللہ کے طرف سے ہی ہوتی ہے۔
دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو باتیں بتلائی. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیے اور اس کے بعد فرمایا آؤ وہ پاکیزہ پانی کی طرف جو برکت والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جہاں پر پڑ گیا سو وہاں پر برکت بھی آ گئی اور وہ پانی پاک کرنے والا بھی ہو گیا. حی علی الطہور المبارک. اس کے بعد فرمایا والبرکۃ من اللہ، اور برکت تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے ہی ہے. محترم ناظرین کرام، پانی نہایت کم ہے. حضور اپنا دست مبارک رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں برکت اللہ کے پاس سے ہے. معنی کیا ہوا؟ معنی یہی ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہے وہاں پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کچھ کرنا چاہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت نازل ہو جاتی ہے. پھر حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بے شک میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. سو برکت اللہ دیتا، رحمت اللہ دیتا، عطا اللہ کی طرف سے، پانی بھی اللہ دیتا، کھانا بھی اللہ دیتا، سب کچھ اللہ دیتا ہے. لیکن دیتا ہے کہاں؟ جہاں محمد کا ہاتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ رکھ دیے. جب پانی میں حضور کے دستے مبارک سے برکت آ گئی سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حی علی الطہور المبارک والبرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے ہے. جہاں پر مصطفیٰ کا دست مبارک پڑ جائے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. غالباً بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سبھی کی مدد کرتے ہیں. ہَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، یہ لوگ کی بھی مدد کرتے ہیں اور وہ لوگ کی بھی مدد کرتے ہیں. مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، محبوب آپ کے رب کے عطا میں سے ہم عطا کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ محبوب ہم سب کی مدد کرتے ہیں اپنے خزانوں میں سے، اپنے خزانوں میں سے نہیں. فرما رہے ہیں محبوب تیرے رب کے خزانوں میں سے ہم عطا کرتے ہیں. سو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا تو اپنے ہی خزانوں میں سے ہے اور وہ سب کا پروردگار ہے، لیکن جب دیتا ہے تو سب کا پروردگار بن کر نہیں، مصطفیٰ کا پروردگار بن کر، مصطفیٰ کا خدا بن کر. من عطاء ربک، محبوب آپ کے پروردگار کے خزانوں میں سے دیتا. اور فرماتے وما کان عطاء ربک محظورا، محبوب آپ کے رب کے جو خزانے ہیں اور آپ کے رب کی جو عطا ہے وہ پابندی لگائی ہوئی عطا نہیں کہ اتنا دیا جائے اتنا نہ دیا جائے، وہ کھلے عام ہے. مگر شرط کیا لگا رہے ہیں؟ من عطاء ربک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ کے خدا کے خزانے محدود نہیں ہیں، آپ کے رب کے عطا محدود نہیں ہیں. سو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ واضح کر رہا ہے کہ جہاں پر مصطفیٰ چاہے اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالی دینا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کو ذریعہ بنا کر دینا چاہتا ہے. اسی میں ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی بھیجا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. محترم ناظرین کرام، سارے جہانوں کے لیے رحمت تو اللہ کی ہوگی، رحمت تو اللہ کی ہوگی، چاہے چرند پہ ہو، پرند پہ ہو، چلنے والے ہو، جانور ہو یا اڑنے والے پرندے ہو یا انسان ہو یا جنات ہو یا فرشتے ہو، عالم اخروی ہو یا عالم دنیا ہو یا عالم ارواح ہو، کوئی کائنات کا کوئی ذرہ ہو، رحمت تو اللہ کی ہی ہو، رحمت تو اللہ کی ہی ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کو رحمت بنا کر بھیجے سارے کائنات کے لیے. رحمت کس کی ہے؟ رحمت اللہ کی ہے، دی جا رہی ہے مصطفیٰ کے واسطے سے. سو برکت اللہ کی ہے، دی جا رہی ہے مصطفیٰ کے واسطے سے. فضل اللہ کا ہوتا ہے، دیا جاتا ہے مصطفیٰ کے واسطے سے. پھر آگے فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چلو آ جاؤ پانی کی طرف، یہ برکت والا پانی ہے اور برکت تو اللہ کی طرف سے ہے. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنبُعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور یوں فرمائے تو تحقیق کے یقیناً میں نے دیکھا کہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک انگلیوں میں سے جیسا چشمے سے پانی نکلتا ہے ویسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان میں سے وہ پانی چشمے میں سے جیسا پھوٹ کر نکلتا ہے اس طرح نکل رہا تھا. وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، اور تحقیق کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ کھانا تسبیح پڑھ رہا ہے. وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، ہم سنتے تھے جو کھانا تسبیحاں پڑھتا تھا وہ تسبیح کو ہم سنا کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرماتے تھے. اور یہ جو روایت میں آپ کو سنایا یہ روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے.
محترم ناظرین کرام، مختصر سا وقت بچا ہوا ہے ہمارے اس ایپیسوڈ کے لیے. ایک چھوٹی سی حدیث ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا معجزات کا سلسلہ جاری رہے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاناء، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن پیش کیا گیا، وہو بالزوراء، وہ زوراء نامی مقام پر تھے. فوضع یدہ فی الاناء، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں اس پانی والے برتن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک ڈال دیے. فجعل الماء ينبع من بین اصابعہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں کے درمیان میں سے پانی پھوٹ کر نکلنا شروع ہو گیا، چشمے سے جس طرح سے نکلتا. فتوضأ القوم، تو سارے کے سارے لوگ اس وقت وضو کر لیے. قال قتادہ قلت لانس کم کنتم، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ راوی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سوال کیا کہ آپ لوگ کتنے آدمی تھے؟ بے حضور تو برتن میں اپنا دست مبارک ڈالے اور اس میں سے پانی پھوٹنے لگا اور سب ہم وضو کیے، تو کتنے آدمی تھے آپ لوگ جو وہ برتن میں سے وضو کیے؟ حضرت انس سے سوال کیے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال 300 او زہاء 300، ہم 300 آدمی تھے یا 300 کے قریب آدمی تھے. ایک روایت میں یہ آتا ہے، اور ایک روایت جو کہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس میں آتا ہے لو کننا 100,000 لکفانا کننا 15 فرماتے ہیں کہ ہم اگر 1,00,000 آدمی ہوتے تب بھی وہ پانی ہم کو کافی ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کی برکت سے ایسا پانی نکل رہا تھا کہ 1,00,000 آدمی بھی اگر ہم ہوتے تو ہم کو کافی ہو جاتا، مگر ہم اس وقت تھے صرف 1500 آدمی. 1500 آدمی تھے، ہم سارے کے سارے پانی پیے اور پانی سے وضو کر لیے اور ہم سب کو کافی ہو گیا. محترم ناظرین کرام، یہاں پر چند باتیں میں آپ کو اختتامیہ کے طور پر بتلا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کو لے کر بعض جو اس طرح کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہے. دیکھیے، اگر ہماری طرح بشر ہے تو پھر ہم سے یہ واقعات کیوں نہیں پیش ہوتے ہیں؟ جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خصوصیت دی ہے اور معجزات دی ہے کہ ان کا دست، ہمارا اگر ہاتھ کسی پانی میں چلے جائے تو پانی کم ہو جائے، اور مصطفیٰ کا اگر دست مبارک لگ جائے تو پانی اضافہ ہو جائے. ہم اگر کسی کھجور کو استعمال کر لیں تو وہ کھجور کم ہو جائے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھجور کے لیے دعا کر دے تو پھر وہ کھجور، ایک توشے دان میں رہنے والا کھجور، لشکروں کو بس ہو جائے، اقوام کو بس ہو جائے، اتنا زیادہ کھجور ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہوا، اتنی اس کے اندر برکت ہو گئی. اس کے بعد بھی یہ نظریہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی طرح بشر ہے، یہ نہایت غلط بات ہے، یہ غلط تصور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اس پر ہم سب کا ایمان ہے، ہر مسلمان یہ بات مانتا ہے اور ماننا چاہیے، اور عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. لیکن ہماری طرح بشر ہے کہنا یہ طریقہ کار اہل اسلام کا نہیں ہے، یہ طریقہ کار مسلمانوں کا نہیں ہے. یہاں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈز میں بھی ہمارا معجزات کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن کریم اور احادیث شریفہ پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کی روشنی سے مستنیر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.